الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، پروگرام ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان احمد لبیب علی اتاری ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ریاض الصالحین کے چیپٹر نمبر 26 کا مطالعہ جاری و ساری تھا اور ہمارے چیپٹر کا عنوان تھا unlawfulness of operation and restoring others rights۔ محترم احباب، اس میں سے ہم نے 10 حدیثیں تقریباً کمپلیٹ کر لی تھیں۔ آج انشاءاللہ العزیز آگے بڑھیں گے۔ محترم احباب، سبق کا آغاز کرنے سے قبل اچھی نیتیں کر لیجئے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کی خاطر ابتدا سے انتہا تک کلاس میں شریک رہیں گے، جو سنیں گے، سیکھیں گے، اپنی زندگی پر اپلائی کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں ہمارا ساتھ دیں اور اپنے اس فریضے کو انجام دیں۔ آئیے دین کی نشر و اشاعت کریں اور کامیاب مسلمان بن جائیں۔ بلا تاخیر غیر اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی بکرۃ نفی ابن الحارث رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ سیدنا ابو بکرہ نفی بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمانہ اپنی اس دن کی اصل حالت پر واپس آ گیا، اپنی اس کنڈیشن پر واپس آ گیا ہے جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو کریٹ فرمایا تھا، جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم، 3 متوالیات، ذو القعدۃ وذو الحجہ والمحرم ورجب مدر الذی بین جمادی وشعبان، ای شہر ھذا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، a year consists on 12 months، کہ ایک سال 12 مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے اور ان میں سے 4 inviolable ہیں، 4 ماہ وہ ہیں جو حرمت والے ہیں، 3 consecutive ہیں یعنی کہ پے در پے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ذوالقعدہ ہے، وہ ذوالحجۃ الحرام ہے اور محرم الحرام ہے۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا، مدر والوں کا رجب جو کہ جماد الاخری، جماد الآخر اور شعبان کے بیچ میں ہے۔ پھر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ای شہر ھذا، what month is this، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قلنا اللہ ورسولہ اعلم فسکت حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ اینڈ ہز میسنجر نو بیٹر، اللہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر سائلنٹ رہے۔ صحابہ کہتے ہیں یہاں تک کہ ہم نے ایزیوم کیا، ہم نے گمان کیا شاید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس منتھ کے نیم کو چینج کر دیں گے، کوئی اور نام رکھ دیں گے۔ قال، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الیس ذی الحجہ، از اٹ ناٹ دا منتھ آف ذو الحجہ، کیا یہ ذو الحجہ نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کی، قلنا بلا، جی آقا کیوں نہیں؟ عرض کی جی ہاں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا، یہ کون سا شہر ہے؟ which city is this؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، اللہ ورسولہ عالم، اللہ اینڈ ہز میسنجر نو بیٹر۔ فسکت حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمہ۔ صحابہ کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر سائلنٹ رہے، تھوڑی دیر خاموش رہے، یہاں تک کہ ہم نے ایزیوم کیا، یہ گمان کیا کہ شاید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نام کو چینج کر دیں گے۔ قال، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئے، آقا نے ارشاد فرمایا، الیس البلدۃ الحرام، از اٹ ناٹ البلدہ، از اٹ ناٹ مکہ، کیا یہ مکہ نہیں ہے؟ قلنا بلا، صحابہ نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ۔ آقا نے فرمایا، فَأَيُّ يَوْمٍ هَذَا، آج کون سا دن ہے؟
What day is this? صحابہ کرتے ہیں قلنا اللہ و رسولہ عالم, Allah and his messenger know better. فسکت حتی ظننا انہ سیسمیہ بغیر اسمی. صحابہ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے, یہاں تک کہ ہم نے ایزیوم کیا کہ شاید آقا اس دن کا نام چینج کر دیں گے. فرمایا الیس یوم النحر, کیا آج قربانی کا دن نہیں ہے؟ Is it not the day of النحر, the sacrifice? قلنا بلا, عرض کی آقا جی ہاں. قال, حضور نے ارشاد فرمایا فإن دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم الا فلا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. آقا نے فرمایا بے شک تمہارے بلڈز, تمہارے خون, تمہاری پراپرٹیز, تمہارے ویلتھ, تمہارے مال, تمہاری عزتیں, تمہاری آنر, فرمایا تم پر ایسے ہی انوائلیبل ہے, حرام ہے, جیسے آج کا دن تمہارے اوپر انوائلیبل ہے. اور فرمایا اس شہر اور تمہارے اس مہینے میں حرام ہے. فرمایا ان قریب, سون یو ول میٹ یور رب, ان قریب تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے. اینڈ ہی ول آسک یو اباؤٹ یور ڈیڈز, اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق پوچھے گا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا خبردار میرے بعد تم لوگ کفر کی طرف, ڈس بلیفنگ کی طرف مت لوٹ جانا کہ تم میں سے بعض کی گردنیں مارنے لگو. اللہ اکبر. حضور نے ارشاد فرمایا میرے بعد ایک دوسرے کی نیکس کو سٹرائک مت کرنا. فرمایا الا لیبلغ الشاہد الغائب فلعل بعد من یبلغه ان یکون اوعى له من بعد من سمع. ثم قال الا هل بلغت, الا هل بلغت, قلنا نعم, قال اللهم اشهد. متفق علیہ. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حاضر ہیں انہیں چاہیے کہ وہ غائب تک میری یہ باتیں پہنچا دیں. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, let him who is present here convey this message to him who is absent. For many, a person to whom a message is conveyed has more retentive memory than the one who hears it. He صلی اللہ علیہ وسلم again said, have I conveyed the message to you? Behold, have I conveyed the commandments of Allah to you? We submitted, yes. He صلی اللہ علیہ وسلم then said, oh Allah, we bear witness to this. محترم احبا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حاضر ہیں انہیں چاہیے کہ وہ غائب تک میری یہ باتیں پہنچا دیں. ہو سکتا ہے جنہیں بات پہنچائی جائے ان میں سے بعض زیادہ یاد رکھنے والے ہوں, بعض سننے والوں سے. پھر دوبارہ ارشاد فرمایا سنو کیا میں نے تبلیغ کر دی, سنو کیا میں نے تبلیغ کر دی. have I conveyed the commandments of Allah to you? ہم نے اس کی we submitted, yes یا رسول اللہ. پھر فرمایا oh Allah, bear witness to this, یا اللہ تو بھی گواہ ہو جا. محترم احبا, علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام کا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں, اصل میں بارگاہ رسالت کے ادب کی وجہ سے تھا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو بات ہمارے علم میں ہے وہ آقا جانتے ہیں, اسی وجہ سے انہوں نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. نیز صحابہ یہ بھی جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے اس طرح پوچھنا فقط کسی بات کی خبر دینے کے لیے نہیں بلکہ یقیناً اس کے پیچھے کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. محترم احباب, 4 مہینے حرمت والے ہیں, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم الحرام, رجب المرجب. یہ وہ مہینے ہیں, وہ منتھس ہیں جن کا زمانہ جاہلیت میں جو جاہلیہ پیریڈ ہے اس میں بھی اہل عرب ان کی رسپیکٹ کیا کرتے تھے, ان کا احترام کیا کرتے تھے, اور ان مہینوں میں وہ جنگ نہیں کرتے تھے, ایک دوسرے کے ساتھ قتل و غارت گری نہیں کرتے تھے. صحابہ کرام بارگاہ رسالت کا حد درجہ ادب اور احترام کیا کرتے تھے, حتیٰ کہ جواب معلوم ہونے کے باوجود بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. حدیث نمبر 214 ہے, وعن ابی امامہ ایاس بن ثعلبۃ الحارثی رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. ابو امامہ ایاس بن ثعلبہ حارثی روایت کرتے ہیں, آقا نے ارشاد فرمایا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم said, من اقطع حق امرئ مسلم بیمینہ, فرمایا جس شخص نے قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارا,
فقد اوجب اللہ لہ النار وحرم علیہ الجنہ. میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو اللہ decrees the hellfire and debars Jannah for the one who usurps the rights of a believer by taking a false oath. One man asked, وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام فرما دیتا ہے اور دوزخ کو اس کے لیے لازم فرما دیتا ہے. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ فقال رجل وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا یا رسول اللہ. آقا اگرچہ وہ ایک انسگنیفیکنٹ تھنگ ہو, وہ ایک معمولی سی چیز ہو, یا رسول اللہ even if it should be for an insignificant thing, he صلی اللہ علیہ وسلم said, آقا نے ارشاد فرمایا وَإِنْ كَانَ قَدِيبًا مِّنْ عَرَاقٍ. فرمایا ہاں اگرچہ پیلو کی شاخ ہی کیوں نہ ہو, even if it be a stick of the arak tree, the tree from which miswak sticks are taken. محترم احباب, علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں آقا نے مسلمانوں کے حق پر قبضہ کرنے کا ذکر فرمایا, مال پر قبضے کا ذکر نہیں فرمایا. اس بات میں یہ نکتہ ہے کہ یہ حکم اس صورت کو بھی شامل ہے جس میں مسلمان کا مال نہ ہو بلکہ حق ہو. مثلا مردار کی کھال اور گوبر کہ یہ نجس ہیں, اس لیے مال تو نہیں لیکن اس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے. تو جس نے کسی مسلمان کے اس حق کو بھی اللہ کی قسم کھا کر دبا لیا, اس پر بھی جہنم واجب ہو جاتی ہے اور جنت سے دور کر دیا جاتا ہے. محترم بھائی, چونکہ یہ مسلمان کا حق ہے, اسی طرح اپنی ازواج میں باریوں کی تقسیم یہ بھی مال نہیں لیکن مسلمان یعنی ازواج کا حق ہے. لہذا جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کے حق کو مارنا چاہے گا وہ بھی اس وعید میں داخل ہو جائے گا. حدیث نمبر 215 ہے. وعن عدی بن عمیرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. سیدنا عدی بن عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے من استعمل اللہ منکم علی عمل فکتمنا مخیتا فما فوقہ کان غلولا یأتی بہ یوم القیامہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم تم میں سے جسے کسی پوزیشن پر اپوائنٹ کریں, کسی کام پر مقرر کریں, وہ اس سے نیڈل یا اس سے لیس کوئی چیز سٹیل کر لے, چوری کر لے, کنسیل کر لے تو یہ مس اپروپرائیشن ہے, یہ ڈس آنیسٹی ہے, یہ خیانت ہے جسے وہ قیامت کے دن ریسٹور کرے گا, لائے گا. فقام الیہ رجل اسود من الانصار کانی انظر الیہ. راوی کہتے ہیں ایک سیاہ فام انصاری, ایک بلیک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور راوی کہتے ہیں گویا I can see him still, میں ابھی بھی انہیں دیکھ رہا ہوں. پھر عرض گزار ہوئے فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل انی عملک, یا رسول اللہ ٹیک بیک فرام می یور اسائنمنٹ. آقا مجھ سے وہ کام واپس لے لیجئے جس پر آپ نے مجھے مقرر فرمایا. قال وما لک, حضور نے ارشاد فرمایا تمہیں کیا ہوا, what has happened to you. قال, عرض کی سمعتک تقول کذا و کذا. The man replied I have heard you saying such and such. آقا میں نے آپ کو یہ اور یہ کہتے ہوئے سنا ہے. قال, میرے آقا نے ارشاد فرمایا وَأَنَا أَقُولُهُ الآن, میں تو اب بھی یہی بات کہتا ہوں. من استعملناه على عمل فليجي بقليله وكثيره فما اوتي منه اخذ وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم. میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں تو اب بھی یہی کہتا ہوں کہ ہم جسے کسی پوزیشن پر کسی کام پر اپوائنٹ کریں تو اسے تھوڑا اور زیادہ بگ اور اسمال ایوری تھنگ اسے لانی چاہیے. He should render an account of everything big or small, and whatever he is given therefrom he should take, and he should desist from taking what is unlawful. فرمایا اسے وہ لے لینا چاہیے جو اسے دیا جائے اور اسے اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے جو اس کے لیے جائز نہیں. محمد بن علان شافعی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں خیانت کرنے والے عامل کے لیے اس
حدیث میں بہت سخت وعید ہے، اگرچہ خیانت معمولی سی چیز کی ہی کیوں نہ ہو تب بھی یہ گناہ کبیرہ ہے، اور خیانت کرنے والے کے لیے توبہ کے ساتھ ساتھ محترم احبا اس چیز کو واپس کرنا بھی لازمی ہے۔ امام قرطبی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں پتہ چلا کہ عامل اس مال میں سے اجرت کے طور پر بھی کچھ نہیں لے سکتا، نہ اپنے لیے نہ ہی کسی اور کے لیے، ہاں اگر حاکم اسے اجازت دے جس کی اطاعت اس پر لازم ہے تو لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خیانت سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ہمیشہ دیانت دار اور امانت دار لوگوں میں شامل فرمائے۔ حدیث نمبر 216 ہے، وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، لما کان یوم خیبر اقبل نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، فرماتے ہیں خیبر کے دن حضور کے صحابہ، چند صحابہ، some companion of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم came، وہ آئے اور وہ کہنے لگے so and so is martyr، فلاں فلاں شہید ہے، فلاں فلاں شہید ہے، یہاں تک کہ حتیٰ مروا علی رجل فقالوا فلان شہید، وہ ایک شخص کے پاس سے گزرے اور کہا سو اینڈ سو از مارٹائر، فلاں بھی شہید ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیکلیئرڈ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلا انی رأیتہ فی النار فی بردۃ غلھا او عباءۃ، رواہ مسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہرگز نہیں، میں اسے جہنم میں دیکھ رہا ہوں ایک چادر یا عبا یعنی جبے کی وجہ سے جو اس نے چھپایا تھا۔ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم declared, no, I have seen him in hell for a mantle or cloak which he has stolen۔ محترم احبا، علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی فرماتے ہیں حدیث پاک سے ہمیں چند احکام معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، مال غنیمت میں خیانت کرنا سخت حرام۔ نمبر 2، مال غنیمت میں خیانت چاہے کم مال کی ہو یا زیادہ، دونوں برابر ہیں، یعنی دونوں کا گناہ برابر ہے۔ نمبر 3، جو مال غنیمت میں خیانت کرے اگر اسے جنگ سے پہلے جنگ میں قتل کر دیا جائے محترم احبا تو اس پر شہید کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اور فرماتے ہیں مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہیں ہوگا جو کفر کی حالت میں مرا۔ اور نمبر 5 فرماتے ہیں جس نے مال غنیمت سے کوئی چیز خیانت تن چھپا لی تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس چیز کو لوٹائے، نہیں لوٹائے گا تو جہنم کا مستحق بنے گا۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں خیانت جیسے کبھی گناہ سے محفوظ فرمائے۔ حدیث نمبر 217 ہے، وعن ابی قتادۃ الحارث بن ربعی رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قام فیہم فذکر لهم ان الجہاد فی سبیل اللہ والایمان باللہ افضل الاعمال فقام رجل فقال۔ سیدنا ابو قتادہ حارث بن ربعی نریٹ کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تشریف لائے، کھڑے ہوئے، سٹینڈ ہوئے، آقا نے فرمایا faith in Allah and striving in his cause jihad are the deeds of highest merit۔ حضور نے ارشاد فرمایا تمام کاموں سے افضل اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا ہے۔ فقام رجل فقال، ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال یا رسول اللہ اوائیت ان قتلت فی سبیل اللہ تکفر عنی خطایا؟ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم ان قتلت فی سبیل اللہ وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر۔ صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی آپ آپ کا کیا خیال ہے اگر میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں؟ Tell me if I am killed in the cause of Allah, will all my sins be forgiven? He Prophet صلی اللہ علیہ وسلم yes. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم replied yes. عرض کی آقا اگر میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں کیا میرے سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے؟ آقا نے فرمایا ہاں، اگر تم اللہ کے راہ میں اس حال میں شہید کیے جاؤ، if you are killed in the cause of Allah while you are patient، کہ تم صابر ہو، hopeful of your reward، اور تمہیں اس بات کی امید ہے کہ میرا رب مجھے اجر دے گا، and marching forward not retreating، اور فرمایا تمہاری حالت یہ ہو کہ تم آگے بڑھ رہے ہو، پیچھے نہ ہٹ رہے ہو۔ then Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said to him، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف قلت، فرمایا تم نے کیا پوچھا تھا؟ قال، پھر عرض گزار ہوئے، اوائیت ان قتلت فی سبیل اللہ اتکفر عنی خطایا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم وانت صابر محتسب مقبل غیر مدبر الا الدین فان جبریل قال لی ذلک، رواہ مسلم۔ صحابی نے عرض کی آقا آپ کیا فرماتے ہیں؟ tell me if I am killed with all my sins be forgiven، کیا میرے تمام سنز ریمٹ کر دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے؟
میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہاں اگر تم اللہ کے راستے میں اس حالت میں شہید ہو کہ تم پیشنٹ ہو، صابر ہو، محتسب ہو، یعنی ثواب کی امید کرنے والے ہو، ہوپ فل ہو اپنے ریوارڈ کے لیے، اور جنگ میں فارورڈ کرنے والے ہو، ریٹریٹ کرنے والے نہیں، پیچھے لوٹنے والے نہیں، پیٹھ پھیر کر بھاگنے والے نہیں، تو تمہارے سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ فرمایا مگر ڈیبٹ، if you owe any debit that will not be remitted, angel Jibril told me that، حضور نے فرمایا مگر یہ کہ قرض معاف نہ ہوگا، جبریل نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ محترم احبا، قرض ادا کرنا چاہیے، قرض ادا کیے بغیر بھی ادا نہیں ہوتا۔ اب یہ ہے کہ قرض ادا کرنے کی نیت ہو لیکن کسی وجہ سے ادا نہ کر سکا اور شہید کر دیا گیا تو وہ قرض خود قرض خواہ سے معاف کرا دیا جائے گا، البتہ جس قرض کو ادا کرنے کی نیت ہی نہ تھی وہ معاف نہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں ہر نیک اور جائز کام اچھی نیت اور اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 218 ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، جناب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ڈو یو نو ہو از دا بینکرپٹ، آقا نے فرمایا اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ قالوا، صحابہ گزار ہوئے، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، فقال، عرض کی آقا ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس ویلتھ نہ ہو، جس کے پاس پراپرٹی نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو، جس کے پاس سامان نہ ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا فیؤتی ھذا من حسناته وھذا من حسناته فان فنیت حسناته قبل ان یقضى ما علیہ اخذ من خطایاہم طرحت علیہ ثم طرح فی النار، رواہ مسلم۔ آقا نے ارشاد فرمایا میری امت میں بینکرپٹ، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا۔ جب وہ آئے گا تو اس کے ساتھ پریئرز بھی ہوں گی، اس کے ساتھ فاسٹ بھی ہوں گے، اس کے ساتھ زکوٰۃ بھی ہوگی، عام گیونگ بھی ہوگا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، جی ہاں محترم احبا، کسی کی انسلٹ کی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی پر سلینڈر کیا ہوگا، بہتان لگایا ہوگا، کسی کے مال کو کھایا ہوگا، ڈیوور کیا ہوگا، اور کسی کا بلڈ شیڈ کیا ہوگا، خون بہایا ہوگا، کسی کو بیٹ کیا ہوگا، مارا ہوگا۔ پس ان لوگوں میں سے پہلے ایک کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی، پھر دوسرے کو بھی اس کی نیکیاں، گڈ ڈیڈز اس کے دوسرے کو دے دیے جائیں گے، پھر اگر اس کے ذمہ حقوق کی ادائیگی سے قبل نیکیاں فنش ہو گئیں، ختم ہو گئیں، تو پھر ان مظلوموں کے گناہ، جی ہاں ان کے بیڈ ڈیڈز، ان کے سنز اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں حدیث پاک واضح کرتی ہے کہ حقوق العباد میں معافی اور شفاعت نہ ہوگی مگر یہ کہ اللہ چاہے تو صاحب حق یعنی مظلوم کو راضی کر دے، یعنی ان دونوں میں صلح کروا دے۔ امام نووی فرماتے ہیں حقیقی مفلس وہی ہے جس کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا، ورنہ وہ شخص جس کے پاس مال نہ ہو یا کم ہو اسے لوگ مفلس کہتے ہیں، بینکرپٹ کہتے ہیں، حقیقت میں وہ مفلس نہیں، کیونکہ یہ افلاس ہمیشہ نہیں رہتا، کبھی موت سے اور کبھی زندگی میں خوشحالی سے یہ افلاس دور ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف قیامت کے روز نیکیوں سے مفلس ہونے والے کے لیے تو مکمل ہلاکت ہے۔ محترم احبا، حقیقی مفلس وہ ہے کہ جو قیامت کے دن نماز بھی لے کے آئے، روزہ بھی لے کے آئے، زکوٰۃ بھی لے کے آئے، لیکن اس نے لوگوں پر ناحق ظلم کیا ہوگا، جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں مظلوموں کو دے دی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا اور آخرت میں مفلسی سے محفوظ فرمائے۔ حدیث نمبر 219 ہے، وعن ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت سیدنا ام سلمہ روایت کرتی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما انا بشر، میں آئی ایم ہیومن، میں ایک انسان ہوں، وانکم تختصمون الی، اور تم اپنے کلیمنٹس، اپنے ڈسپیوٹس میرے پاس لاتے ہیں، تم اپنے جھگڑے میرے پاس لاتے ہو۔ فرمایا وَلَعَلَّ بَعْدَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْدٍ فَأَقْضِيَ لَهُ بِنَحْوِهِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، متفق علیہ۔ آقا نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی زیادہ ایلوکینٹ ہوتا ہے، اپنی دلیل کو زیادہ چرب زبانی سے پیش کرتا ہے تو میں اس کی بات سننے کے مطابق جج کر دیتا ہوں، فیصلہ کر دیتا ہوں، لہذا جس کو میں اس کے بھائی کا حق فیصلہ کر کے دے دوں، جس کو انڈیو رائٹ ملے تو اسے چاہیے وہ اسے نہ لے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیونکہ میں اس کے لیے آگ کے ٹکڑے کا فیصلہ کرتا ہوں،
Prophet ﷺ said, I am human and the claimants brings to me their disputes. Perhaps some of them are more eloquent than others. I judge according to what I hear from them. So he whom I, by my judgment, give undue share out of the right of a Muslim, in fact, give him a portion of hellfire. محترم بھائی باپ، علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ میں اللہ کے بتائے بغیر ذاتی طور پر علم غیب نہیں جانتا، ہاں اللہ کے بتائے سے علم غیب جانتا ہوں۔ علامہ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہی معنی بیان فرمائے۔ حدیث نمبر 220 ہے، وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے ارشاد فرمایا، لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، رواہ البخاری۔ فرمایا مومن ہمیشہ اپنے دین کی وسعت اور کشادگی میں رہتا ہے جب تک کہ وہ نہ حق قتل نہ کرے۔ A believer continues to guard his faith and thus hopes for Allah's mercy so long as he does not shed blood unjustly۔ محترم بھائیبا، علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں اس کے دو معنی ہیں۔ نمبر ایک، جب کوئی شخص کسی جان کو ناحق قتل کر دے تو جان بوجھ کر قتل کرنے کی وعید کے سبب اس کا دین اس پر تنگ ہو جاتا ہے، قتل سے قبل اس کا دین اس پر وسیع ہوتا ہے۔ نمبر دو، ناحق قتل کرنے والا شخص اپنے گناہ کی وجہ سے تنگی میں رہتا ہے، ناحق قتل کرنے سے قبل وہ وسعت میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قتل ناحق سے بچائے، وہ کسی بھی صورت میں ہو، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ حدیث نمبر 221 ہے، وعن خولۃ بنت سامر الانصاریۃ وہی امرأۃ حمزہ رضی اللہ عنہ وعنہا قالت، سیدنا حمزہ کی زوجہ سیدتنا خولہ بنت سامر انصاریہ فرماتی ہیں، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آقا کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق فلہم النار یوم القیامہ، رواہ البخاری۔ فرمایا بعض لوگ اللہ کے مال میں ناحق تصرف کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ مال ان کے لیے آگ ہوگا۔ Many people misappropriate, acquire wrongfully Allah's property, meaning Muslims' property. These people will be cast in hell on the day of resurrection. علامہ شہاب الدین احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بعض لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اس مال میں ناحق تصرف کرتے ہیں جسے اللہ نے مسلمانوں کی بھلائی کے لیے بنایا ہے۔ اس حدیث پاک میں حاکموں اور متولیوں کے لیے ممانعت ہے کہ وہ مسلمانوں کے بیت المال میں ناحق تصرف نہ کریں۔ محترم احباب، اللہ تعالیٰ کا فضل ہمارے ساتھ تھا، اس کی توفیق شامل حال تھی۔ بحمداللہ تعالیٰ چیپٹر نمبر 26 اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہمیں استقامت کے ساتھ اپنا مطالعہ جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سنا سیکھا، اس میں جو غلطی ہوئی، جو کوتاہی ہو گئی، اگر کہیں کوئی کمی رہ گئی، اپنے فضل سے معاف فرمائے اور ہمیں اپنی رضا کی خاطر جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز چیپٹر نمبر 27 کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔